بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے ہم مفہوم پر روشنی ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میرا کوئی بھی پروگرام 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، تو اسی لیے میں اردو میں ہی ترجمہ پڑھتا ہوں، اردو میں ہی اس کی مفہوم کو دیکھتا ہوں اور عربی متن نہیں پڑھتا ہوں۔ اور آج ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ بہت مشہور صورت ہے، سورۃ الملک۔ یہ مکی ہے اور اس کی 30 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں۔ وہی غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے۔ کیا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق دیکھتا ہے؟ سو پھر نگاہ ڈال اور دیکھ، کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، تیری نگاہ ذلیل اور تھکی ہوئی تیری طرف لوٹ آئے گی۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے اور ستاروں کو شیاطین کو مارنے کے لیے ذریعہ بنایا۔ ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھارنا سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اسے جہنم کے نگہبان پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم خود ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہیں گے، کیا ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے؟ پھر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش و بڑا اجر ہے۔ تم اپنی بات پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، بے شک وہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین خوب باخبر ہے۔ اس نے زمین کے تمہارے لیے پس فرش بنایا تاکہ تم اس کے راستوں پر چلو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کے پاس دوبارہ زندہ ہو کے آ جانا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے، پھر وہ زمین لرزنے لگے؟ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں بھی جھٹلا چکے ہیں، تو سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے سمیٹتے ہیں؟ ان کو رحمان کے سوا کون تھامے ہوئے ہے؟ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کافر سراسر دھوکے میں ہے۔ اگر وہ رزق روک لے تو بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پہ جمے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ تمہیں اوندا ہو کر منہ کے بل چلتا ہے؟ سیدھی راہ پر ہوگا تو اب سیدھا ایک ہموار راستے پر چلا جا رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس نے تمہیں زمین پر پھیلایا ہے، تم اس کے سامنے کھٹی کیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو قیامت کا وعدہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ میں تو صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس وعدے کو قریب آتا دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کرے یا ہم پر مہربانی کرے
تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا سکے گا؟ آپ کہہ دیجیے وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، سوان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریحاً گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجیے یہ بتاؤ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس صاف پانی لے آئے۔ یہ سورت ملک کی سورت کا میں نے ترجمہ پڑھا۔ اب تھوڑی ہم اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے معنی اور نزول کا وقت کیا ہے۔ اس کا نام نمایاں ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ سورت کی پہلی آیت پہ ہی رکھا گیا ہے، یعنی کہ سورت ملک۔ اور زمانے کا اگر ہم غور سے دیکھیں کہ زمانے میں اس کا نزول ہوا ہے تو کسی معتبر روایت سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس زمانے میں اس کا نزول ہوا ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کا موضوع اس میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور دوسری طرف بڑے بڑے مؤثر انداز میں لوگوں کو چکا دیا گیا ہے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور رسول اللہ کی مقصد بعثت، مقصد نبوت کو پیش کرتی ہیں، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ، مختصر ترین، تاکہ وہ بتدریج لوگوں کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ اس کے ساتھ اس میں زیادہ تر اس بات پر صرف کیا گیا ہے کہ لوگ غفلت کی دور کی جائے، ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے، ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ پہلی 5 آیتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے۔ اس کی تدبیر، انتظام اور فرما روائی کے تمام اختیارات بالکل یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں اس کی انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں اس امتحان لیا جائے گا، اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہوگا تو وہ اصل کامیابی ہے۔ آیت نمبر 6 سے 11 تک کفر کو وہ ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں کہ جو آخرت میں نکلنے والے ہیں۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہیں دنیا میں ان نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ اب اگر یہاں تمام انبیاء کی بات مان کر اپنے رویہ درست کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا جو سزا تم کو دی جا رہی ہے، فی الواقع تم اس کی مستحق ہو۔ آیت نمبر 12 سے 14 تک یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ خالق اپنے مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر کھلی اور چھپی بات حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک واقف ہے، لہذا اخلاق کی صحیح بنیاد ہے۔ انسان اسے اندیکھے، خدا کا باز پرست سے ڈر کے برائی سے بچے، خود وہ دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت کرنے والی یا ہو نہ ہو، دنیا میں اس سے کوئی نقصان کا امکان ہو نہ ہو، وہ طرز عمل جو لوگ اختیار کریں گے وہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر آیت نمبر 15 سے 23 تک ان پیش یا افتادہ حقیقتوں کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معمولات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کر پاتا، بہتر بے اشارہ کر ان کو سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں دیکھو تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو، جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو، خدا ہی نے تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی زمین میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ تم پیوند خاک ہو جاؤ گے، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو میں تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، خدا ہی تو ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے۔ اپنے تمام ذرائع وسائل پر نگاہ ڈال کر دیکھو، خدا کا تمہیں عذاب سے مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے اس سے بچا سکتا ہے،
خدا کا تمہارے رزق کے دروازے بند کر دے تو کون ہے جو اسے کھول سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس سماعت اور بینائی اور سوچنے سمجھنے والے دماغوں سے کام نہیں لیتے جو انسان ہونے کی حیثیت خدا نے تم کو دی ہیں۔ اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، جانوروں کی طرح سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا ہے کہ اسی وجہ سے راہ راست میں نظر نہیں آتی۔ آگے جا کر سورت نمبر 24 سے 27 تک بتایا گیا ہے کہ آخر تمہیں لازماً اپنے خدا کے حضور ناظر ہونا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے تمہیں اس کے آنے کا وقت اور تاریخ بتائے، اس کا کام بس یہ ہے تمہیں اس آنے والے وقت سے پیشگی خبردار کر دے۔ تم آج اس کی بات نہیں مانتے، مطالبہ کرتے ہو کہ وقت لا کر تمہیں دکھا دے۔ جب وہ آئے گا تمہاری آنکھیں اسے دیکھ لیں گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے جلدی لے آنے کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 27 سے 29 میں کفار مکہ کو اس باتوں کا جواب دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے۔ وہ حضور کو کوستے تھے، آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ ان کو فرمایا گیا ہے کہ تمہیں راہ راست کی طرف بلانے والے خود ہلاک ہوئے یا اللہ ان پہ رحم کرے۔ ان سے آخر تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی؟ تم اپنی فکر کرو، خدا کے عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا؟ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے، انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا جب کھل جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون ہے۔ آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا ہے کہ یہ آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ سوچو اس بات کو کہ عرب کے صحراؤں میں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین سے اکھڑ کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یاوہ حیات لا کر دے سکتا ہے؟ تو یہ مختصر ترین میں نے اس کا ترجمہ پڑھا، ورنہ ایک ایک آیت کے اوپر میں کافی ٹائم لے سکتا ہوں، اور کوشش بھی تھی کہ میرا پروگرام 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ اگر کسی صاحب کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا ترجمے میں کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔